مسجد میں انگلیاں چٹخانا کیسا ہے؟ مسجد میں انگلیاں چٹخانا کیسا ہے؟ محمد التمش مہاراشٹر سے۔ انگلیاں چٹخانا جو ہے نا ایک معیوب حرکت ہے، اس سے یہ جوڑ ووڑ بھی خراب ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، اور یہ ایک نشے کی طرح ہے، ہر وقت یوں کرتا رہتا ہے انسان۔ تو ایسے ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ تو مسجد میں بیکار کام کی برائی اور بڑھ جاتی، تو اس لیے مسجد میں بیٹھ کے یوں کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا حرام اور ناجائز ہے، لیکن اور زیادہ ناپسندیدہ ہے، اس عمل سے بچنا چاہیے۔ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر سکتے ہیں؟ کسی کا سامان گم ہو گیا ہو یا کسی کو کوئی گم شدہ چیز ملی ہو، دونوں کا حکم بتا دیں۔ محمد ثمامہ راجستھان سے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اسے کہو لا ردہ اللہ علیک، کہ اللہ کرے تمہاری یہ چیز نہ ملے۔ فإن المساجد لم تبن لہذا، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں کہ اعلانات کے وہ مرکز ہوں مسجدیں۔ تو دنیاوی امور اس طرح سے مسجد میں سر انجام دینا کہ وہ یعنی جیسے اعلانات ہو رہے ہیں اور فلاں گم گیا فلاں گم گیا، تو مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں۔ تو یہ واضح حدیث موجود ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے تو اعلان بھی جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ تعاون بھی جائز نہیں۔ لیکن یہ جب ہے جب چیز مسجد سے باہر گمی ہو، اس پر تقریباً پوری امت علماء کا کی یہی رائے ہے کہ یہ جب ہے جب چیز مسجد سے باہر گمی ہو، اور آپ یہ سوچ کے کہ مسجد ایک مرکز ہے تو چلو اس کو، جیسے تھانہ ہوتا ہے نا، سارے کام تھانے سے ہو رہے ہیں، تو مسجد کو بھی ایسے ہی بنا دیا لوگوں نے، جو کام تھانے کا تھا وہ مسجد میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سے مراد ہے کہ مسجد سے باہر کوئی چیز گمی ہو۔ اگر مسجد کے اندر ہی گمی ہے تو غالب یہی ہے کہ کسی نمازی ہی کی بیچارے کی گمی ہوگی اور اس کو تلاش کرنے میں مشکل ہوگی، تو اس کو تلاش کرنے میں مشکل سے بچانے کے لیے مسجد کے اندر اعلان کرنا جائز ہے۔ باہر چیز گمی ہے تو ظاہر ہے نمازی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی ہو سکتی ہے، تو باہر ہی تلاش کیا جائے اس کو، مسجد کو اس کا مرکز نہ بنایا جائے، کیونکہ مسجد اس طرح پھر عبادت کے لائق نہیں رہے گی، وہ انہی چیزوں کے لیے ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر مسجد سے باہر کسی کی کوئی چیز گمی ہے تو مسجد میں اعلان نہیں کر سکتا، مسجد کے اندر گمی ہے تو بالاتفاق اعلان کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ وہیں کسی نمازی کی ہوگی اور بیچارہ تلاش کر رہا ہوگا، تو آپ جب اعلان کریں گے تو وہ چیز اس تک پہنچ جائے گی آسانی کے ساتھ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں بھیک مانگنا بھی حرام ہے اپنی ذات کے لیے، کیونکہ گمشدہ چیز جو اپنی تھی باہر گمی ہے، مسجد میں نہیں مانگ سکتے، تو دوسرے کی جیب سے کیسے پیسے نکلوا سکتے ہیں؟ یعنی بھیک مانگنا بھی اس لیے حرام ہے کہ بھیک بھی پیسے جمع کرنے کا ایک ذریعہ ہے نا، تو مسجد اس کاموں کے لیے نہیں بنی۔ حدیث کے آخر کے الفاظ کیا ہیں؟ فإن المساجد لم تبن لہذا، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں، تو مسجدیں بھیک کے لیے بھی نہیں بنی ہیں۔ تو مسجد میں لوگوں کو صدقہ خیرات کی ترغیب دی جا سکتی ہے، مسجد کے لیے چندہ کیا جا سکتا ہے، غربا مساکین کے لیے بھی چندہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے مانگنا مسجد میں یہ اسی حدیث کی روشنی میں ناجائز اور حرام ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی خالصتاً ایک دنیاوی عمل ہے، بھیک مانگنا اپنے لیے، اور یہ دنیاوی عمل ہے اور اس کی مسجد میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اپنی گمشدہ چیز جو باہر گمی ہو وہ آپ نہیں مانگ سکتے، تو آپ خود سوچئے کہ جو آپ کی بھی نہیں ہے، دوسروں کے پیسے ہیں، وہ آپ مسجد میں کیسے بھیک کے طور پر اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لہذا مساجد کے امام حضرات کو چاہیے کہ اگر کوئی مسجد میں بھیک مانگ رہا ہے تو آپ اسے نرمی سے سمجھا دیں کہ یہ بھیک آپ مسجد سے باہر جا کے مانگیں، مسجد میں مت مانگیں، اور اس کے ساتھ پھر تعاون بھی نہ کیا جائے جو مسجد میں بھیک مانگ رہا ہو، کیونکہ گمشدہ چیز کا اعلان کرنے پر نبی نے فرمایا اس کو یہ کہو کہ اللہ کرے تمہاری یہ چیز نہ ملے، مسجدوں کو ان کاموں کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہو تم؟ کسی کو پیسے دینے کے بعد زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں؟ پیسے کسی ضرورت مند کو دے دیے، پھر کچھ دن بعد اس میں زکوٰۃ کی نیت کی، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ محمد راشد انڈیا سے، محمد راشد بھائی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح تو آپ نے پتہ نہیں کس کس کو پیسے دیے ہوں گے، ایک ہی دم میں سب کی نیت کر لیں، تو یہ غلط ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ جب دے رہے ہوں یا رقم آپ نے نکال کے الگ رکھی ہو زکوٰۃ کی نیت سے، تو وہ اس وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے، یا جب فقیر کو ہینڈ اوور کر رہے ہوں، دل میں نیت ہو کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، زبان سے بے شک نہ کہیں، اس کو زبان سے گفٹ کہہ دیں، اس وقت اگر آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بعد میں نیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسجد میں بھیک مانگنا اور ان کو دینا کیسا ہے؟
بعض لوگ مسجد میں جماعت کے بعد بھیک مانگنے کے لیے اعلان کرتے ہیں، ان کو منع کیا جائے یا تعاون کریں، ان کو منع کیا جائے یا ان کے ساتھ تعاون کریں، جبکہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ پیشہ ور بھکاری ہے یا واقعتاً مجبور ہے۔ عبد الہادی صاحب نے کوئٹہ سے پوچھا ہے، مسجد میں جو شخص اپنی ضرورت کے لیے مانگے اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرے اسے بددعا دو، لا ردہ اللہ الیک، اللہ کرے تجھے یہ چیز نہ ملے۔ فإن المساجد لم تبن لہذا، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے بنی نہیں ہیں۔ ہاں، مسجد سے باہر اگر کوئی چیز گمی ہو، مسجد کے اندر ہی اگر کوئی چیز گمی ہے اس کا اعلان مسجد میں ہو سکتا ہے۔ مسجد کے باہر کے بارے میں آتا ہے یہ حدیث میں کہ گمشدہ چیز کا اعلان جائز نہیں ہے، مسجد کے اندر ہی گمی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اس پر اجماع علماء کا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو گمشدہ چیز کے اعلان سے منع کیا گیا ہے نا، تو بھکاری کے لیے بھیک مانگنا وہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ تو دیکھیں، گمشدہ چیز انسان کی اپنی ہوتی ہے، وہ اپنی چیز مانگ رہا ہے، جبکہ بھکاری اپنی نہیں مانگ رہا، دوسروں کی جیب سے پیسے نکلوا رہا ہے، تو بھکاری کے لیے تو مانگنا بطریق اولا ناجائز ہے۔ نمبر 2، کسی کو بھی وہ چیز ملی ہو، گمشدہ چیز، اس پر لازم ہے کہ اصل مالک تک پہنچائے۔ تو اگر مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان ہوتا ہے تو جس کو وہ چیز ملی ہے اس کے لیے اس اعلان کے بعد مالک تک پہنچانا اور اپنی ذمہ داری پوری کرنا آسان ہے۔ تو اس اعلان سے ہم گویا ایک اور تعاون کر رہے ہیں کہ جس کو گمشدہ چیز ملی ہے اس کے ساتھ بھی تعاون ہو رہا ہے کہ بھائی چلو مالک تک پہنچا دو، اس کے باوجود ناجائز ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی ہے کہ کسی کا بچہ گم ہو جائے، کسی کے کوئی بھی چیز گم ہو، مسجدوں میں اس کے چیزوں کے اعلانات شروع ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے نا، جبکہ بھکاری کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور اس میں کوئی گمشدہ چیز نہیں، بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، جبکہ اس میں کسی کے ساتھ تعاون بھی نہیں ہے، یعنی اصل مالک کیونکہ اس کی چیز ہی نہیں گمی ہے تو لقطہ اٹھانے والے کے ساتھ تعاون کیسے ہو گیا؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں بھیک مانگنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں۔ ہاں، کسی دوسرے کے لیے چندہ کرنا، مسجد میں غریبوں کے لیے چندہ کرنا یا اس کا اعلان کرنا وہ جائز ہے، اپنی ذات کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اس بحث میں ہی نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ مسجد کے اندر بھیک مانگ رہا ہے اس کو محبت سے منع کیا جائے اور کہا جائے بھائی یہ کام مسجد سے باہر جا کے کرو، پھر جب وہ مسجد سے باہر جا کے کرے گا پھر آپ دیکھیں مستحق ہے تو دے دیں، مستحق نہیں ہے تو نہ دیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کتاب بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یزکیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کتاب بھی دیں گے، حدیث بھی بتائیں گے اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے، یعنی ان کی اصلاح بھی کریں گے، ان کو ظاہری اور باطنی برائیوں سے پاک کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو صحیح انسان بنا دینا، کہ وہ اخلاقی برائیوں سے اور جسمانی برائیوں سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ کچھ برائیاں اخلاقی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جسمانی۔ جسمانی برائیاں وہ نظر آتی ہیں، ان کا برا ہونا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اس میں نظریات کی اصلاح کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، کانسیپٹ کلیئر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ چوری سب کو پتہ ہے بری چیز ہے اور مسلمان نماز چھوڑنے کو برا سمجھتا ہے، چاہے وہ عمل کرے نہ کرے، لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں جس کو اخلاق کہا جاتا ہے، تو اخلاق کی اصلاح کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں داخل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبی بنایا تو آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ صحابہ کرام کے اخلاق کو درست کرنا۔ اخلاق کہتے کس کو ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے۔ اخلاق کا مطلب ہمارے ہاں عرف میں جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کسی سے مسکرا کے بات کرنا اور اچھے لہجے میں بات کرنا، لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سے 2 نمبر لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، چاپلوسی، چمچہ گیری کرنے والے، چاپلوس، ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، لالچی لوگ، حضرت جی کر کے زمین میں گڑنے والے، لیکن ان کا کوئی مفاد ہوتا ہے، شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں یا دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، ایسے میٹھے لہجے میں بات کریں گے۔ قرآن نے منافقوں کی علامت بتائی ہے، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، کہ جب یہ بات کریں گے تو اے نبی ان کے لہجے میں اتنی چاشنی، اتنی مٹھاس ہوتی ہے
کہ آپ ان کی بات سنیں گے غور سے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے ان کی بات کہ بھئی کیا شاندار بات کر رہے ہیں، ایسی بلاغت اور ایسی چاشنی اور لب و لہجے میں ایسی نرمی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے، بات چیت کا اسٹائل ہے، وہ انداز پسند آئے گا آپ کو. ایسے پرسنالٹی، سفید پگڑی، چہرے پہ نور، لگ رہا ہے کہ کوئی حج حضرت جی نے چھوڑا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اخلاق. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے مسکرا کے بات کی جائے، یہ بھی اخلاق کا ایک مظہر ہے، با اخلاق لوگوں کی ایک ظاہری علامت ہے. لیکن اخلاق اس کو نہیں کہتے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عربی میں یہ جو اخلاق کا لفظ ہے یہ جمع ہے خلق کی. کس کی جمع ہے یہ؟ خلق. خلق کہتے ہیں طبیعت کو، نیچر کو، جس پہ انسان کو ڈھالا جائے. اب گاڑی زبان استعمال کر رہا ہوں، تھوڑی آسانی سے سمجھاؤں گا. دیکھو، جس سانچے میں کسی چیز کو ڈالا جائے، لیکوڈ چیز کو، وہ اسی سانچے کے حساب سے ڈھل جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ادھر توجہ کدھر؟ میری طرف. آپ اگر پانی جو لیکوڈ ہی ہوتا ہے، آپ اس کو جگ میں ڈالو اور جما دو تو وہ جگ بن کے نکل آئے گا. کیا خیال ہے؟ آئس کیوب میں ہم برف ڈالتے ہیں، برف کے ٹکڑے اسی سائز کے بن جاتے ہیں جس سائز کے وہ آئس کیوب کے خانے ہیں. تو جس سانچے میں آپ لیکوڈ چیز کو ڈالو گے، جس سانچے میں ڈھالو گے، وہ وہی چیز بن کے نکلے گی. تو انسانوں کے بھی سانچے ہوتے ہیں، جسمانی سانچے بھی ہوتے ہیں اور روحانی سانچے بھی ہوتے ہیں. جسمانی سانچہ کیا ہے؟ وہ ڈی این اے ہے جو اللہ نے پانی میں بنا دیا. جب وہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اس پانی کے قطرے میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہوتا ہے، یہ سانچہ بنا ہوا ہے کہ اس کی آنکھ کس کلر کی ہوگی، اس کی پلکیں چھوٹی ہوں گی یا لمبی ہوں گی، اس کے ناخن کیسے ہوں گے، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کا چہرہ کیسے ہوگا، اس کی ناک، اس کے کان، اس کا قد بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، یہ موٹا ہوگا یا دبلا ہوگا. بچہ اسی حساب سے بنتا ہے جو ڈیزائن اللہ نے اس پانی میں بنا دیا. کسی کے ڈیزائننگ میں یہ ہوتا ہے بلیک کلر کا ہوگا، اتنا بلیک ہوگا اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گا. کسی کی ڈیزائننگ میں یہ ڈال دیا ہوتا ہے انتہائی وائٹ، ایسا وائٹ ہوگا کہ روشنی میں نظر نہیں آئے گا. تو یہ ایک ظاہری سانچہ ہے جس میں اللہ انسان کو ڈھال دیتے ہیں. اس کو بھی خلق کہا جائے گا. تخلیق، خلق پیدا کرنے کو کہتے ہیں نا. اردو میں یہ لفظ سنا ہوگا بھائی، اردو میں خالق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا. تو خلق یہ خلق سے نکلا ہے. خلق جس سانچے میں پیدا کیا گیا، آپ کو ڈھالا گیا، اور اسی خلق کی جمع اخلاق آتی ہے. تو ایک جسمانی سانچہ ہوتا ہے، آپ کا ایک ظاہری اسٹرکچر ہوتا ہے، اور ایک آپ کا ایک باطنی اسٹرکچر ہوتا ہے. یہ جو باطنی اسٹرکچر ہے نا، کہ آپ کی عادات کیا ہوں گی، آپ کی طبیعت کیا ہوگی، لالچی ہوگے یا سخی ہوگے، بہادر ہوگے یا بزدل ہوگے، بے وفا ہوگے یا وفادار، مطلب پرست ہوگے یا شکر گزار ہوگے، شہرت کے بھوکے ہوگے، دولت کے بھوکے ہوگے یا استغنا کے ساتھ زندگی گزارو گے، فسادی ہوگے یا مصلح ہوگے. کچھ لوگ اصلاح کرتے ہیں لیکن مقصد اصلاح نہیں ہوتا، فساد ڈالنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ انسان کے باطنی اخلاق ہیں. ناشکرا، شکر گزار. تو یہ جو باطنی اخلاق ہیں، ان پہ جس طبیعت پہ انسان ڈھلتا ہے نا، ہر انسان کی ایک الگ نیچر ہوتی ہے. اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق. خلق کی جمع. قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم. اے نبی، آپ کو بہترین خلق پر پیدا کیا گیا ہے، آپ اس بہترین اخلاق پر ہیں. تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہترین اخلاق پر تھے تو آپ کی صحبت جنہوں نے اٹھائی اور آپ سے جنہوں نے سیکھا، ان کے اخلاق بھی بہترین. پھر جنہوں نے صحابہ سے سیکھا، تربیت لی، تزکیہ کروایا، ان کے اخلاق بھی بہترین. یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. تو یہ صحبت کے بغیر، با اخلاق لوگوں کی صحبت کے بغیر اس چیز کا حاصل کرنا مشکل نہیں بلکہ بہت مشکل ہے. اب وہ اخلاق ہیں کیا جس سے ہم نے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں نا با اخلاق آدمی ہے. ہم تو با اخلاق کا مطلب وہی لیتے ہیں ہر وقت بتی سیدھی کھاتا رہے،
مسکراتا رہے, غصہ ہی نہ آئے کبھی کسی بات پہ اس کو, تھینک یو کہتا رہے, ہر ایک سے جھک کے ملتا رہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن شریعت میں اخلاق کا یہ تصور بولو نہیں. بعض دفعہ غصہ کرنا اخلاق کا تقاضا ہے, سخت لہجے سے بات کرنا آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت ہے, جھک کے نہ ملنا آپ کے با اخلاق ہونے کی علامت. چاپلوسی کرنے والے جھک کے مل رہے ہوتے ہیں. تو اسلام میں اخلاق کا تصور یہ ہے کہ آپ کے دل میں لالچ نہ ہو, آپ شہرت کے بھوکے بولو نہ ہو, آپ میں دولت کی ہوس بولو نہ ہو, آپ میں تکبر نہ ہو کہ ہم چما دیگرے نیس, میں ہی ہوں دنیا میں پیدا ہوا جس کو سب پتا ہے, باقی سارے کیا ہیں بے وقوف. اپنی رائے کو ہمیشہ سپیریئر سمجھنا کہ میں غلطی نہیں کرتا, میری رائے ہمیشہ کیا ہوتی ہے درست, باقی سب غلط. ناشکری, جنہوں نے کھلایا پلایا احسانات کیے, ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ بنا دینا. کسی شخصیت کے بڑے ہونے یا چھوٹے ہونے کا لحاظ کیے بغیر ہر ایک سے ایک جیسا معاملہ رکھنا, یہ بھی بد اخلاق کا آدمی کی علامت ہوتی ہے. کون خاندان کا بڑا ہے, کون آپ کا محسن ہے, نہیں بھائی سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے. عورت کا اپنے شوہر کو ویلیو نہ دینا, احترام نہ کرنا, وہ سمجھنا کہ میں اور یہ برابر ہیں, یہ بھی بد اخلاق عورت کرتی ہے ایسا. بھائی اگر دونوں ایک جیسے ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ دے, آپ کی کیا حیثیت رہے گی سوسائٹی میں. آج ہماری خواتین یہ بات بہت کہتی ہیں کہ جتنی ضرورت مرد کو ہماری ہے ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے. نا, آپ کو مرد کی ضرورت زیادہ ہے. اللہ نہ کرے وہ آپ کو چھوڑ دے, منہ کالا کرنے کے لیے اس کے پاس عورتیں بہت ہیں. یہ تو شریعت کا پابند ہے کہ اس نے شریعت نے حلال پر کی باؤنڈری کھینچ دی ہے, ورنہ انگریز تو شادی وادی تھوڑی کرتا ہے, وہ اس کو پتا ہے عذاب جان ہے بھائی بیوی بنانا, نائٹ کلبوں میں روزانہ منہ کالا کرے گا. لیکن اسلام نے مرد کو پابند کیا کہ وفا کرو, اس کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف مت جاؤ, اور ساری زندگی اس کا نان نفقہ اٹھاؤ. کتنی بھاری بھرکم قیمت دیتا ہے ہماری سوسائٹی کا مرد عورت کے لیے, مگر میڈیا اس کو بد اخلاق بنا رہا ہے اور مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے. کھلے دلوا کے نا, کھلا لے لو اور تم انڈیپینڈنٹ زندگی گزارو, تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے کیا کہا, بھئی یہ تمہارا محسن ہے, اس کی کڑوی کسیلی برداشت کر لو. لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم دیتا شوہر کے سامنے سجدہ کرے. یہ باتیں پہلے مائیں بچیوں کو سکھاتی تھیں. بھائی اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, برداشت کر لو. نا, آج کل اینٹ کا جواب پتھر سے. لیکن آپ ان خواتین کو دفتروں میں دیکھیں, نائس ٹو میٹ یو, ایٹیٹیوڈ ایسا خاندانی, باس کے ساتھ ایسے ان کا جو بیہیویئر ہے باس کے ساتھ بڑا زبردست. تو بھائی ہم برابر کے ہیں, برابر کے ہونے میں بھائی مرد کا فائدہ ہے. مرد کہے گا برابر کے ہیں, نکلو پتلی گلی سے یہاں سے. انگریز کی بیوی اور انگریز برابر ہوتے ہیں, اس لیے انگریز کہتا ہے کہ شادی کرو. 50 سال میں بڈھے ہو کے تو کر رہا ہوتا ہے بیچارہ شادی. ہمارے ہاں ٹین ایجر لڑکے پھنس چکے ہیں میری بیانات سن کے. 18 20 سال کے لونڈے شادی کر کے میرے بیانات سن کے شادی کی اور پھنس گئے. کیوں پھنس گئے؟ ادھر ادھر منہ نہیں مار سکتے. وہ رات کو جلدی گھر پر آئیں گے, سارا نان نفقہ اس کا اٹھائیں گے. وہ یہ تو عیاشی کی عمر تھی ان کی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ایک عورت کی وفا کے لیے. تو پھر اسلام عورت کو بھی کچھ احکام دیتا ہے. یہ تمہارے سر کا تاج ہے تو اس کو عزت دو, اس کو رسپیکٹ دو. یہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے, یہ گھر کا سربراہ ہے. تو اخلاق کے ہمارے ہاں معیار ہی چینج ہو چکے ہیں. ہم گوروں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں. کس سے اخلاق سیکھ رہے ہیں آج کل؟ گوروں سے. تو حسد نہ ہو آپ میں, جیلسی نہ ہو, استغنا ہو, دوسروں کے ٹکڑوں پہ نظر نہ ہو. استغنا اور تکبر یہ دو دیکھنے میں ایک جیسی چیزیں ہیں, لیکن ان میں زمین اور آسمان کا فرق. تکبر کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو نیچا سمجھنا. اور استغنا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مخلوق کا محتاج نہ سمجھنا. دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں. مثال کے طور پر آپ غریب ہیں, مسکین ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, آپ کی خودداری یہ کہتی ہے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے یا استغنا ہے؟ بولو نا. یہ استغنا ہے. یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے, یہ پسندیدہ ہے. اس کو خودداری کہتے ہیں, عربی میں استغنا کہتے ہیں. عفت اور پاک دامنی بھی کہتے ہیں کہ اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچا رہا ہے. لیکن یہی معاملہ اگر باپ کے ساتھ ہو,
آپ کو روٹی نہیں مل رہی, باپ نے کہا یہ لے پیسے لے, 2 روٹی جا کے لے آ. آپ کہہ رہے ہو ہم کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے, بولو نہیں ہے. وہی ماں کہہ رہی ہے یہ لے پیسے لے, کچھ کھا لے جا کے, ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں ہم, کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے. اب یہ استغنا ہے, تکبر ہے, یہ تکبر ہے. اس کو کہا جائے گا غیرت لیس آدمی. اب گالی کو انگلش میں کر لو نا تو مہذب ہو جاتی. غیرت لیس آدمی, تو ساری زندگی باپ کے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے. ساری زندگی کس کے ٹکڑوں پہ پلا ہے؟ باپ اور ماں کے ٹکڑوں پہ پلا ہے. تو آج سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں ہے. تو محتاج ہے باپ کا بھی اور ماں کا بھی. تو یہ استغنا کسی اور کے سامنے جا کے دکھایا کر, کسی اور کے سامنے جا کے دکھایا کر. آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو استغنا اور تکبر, ان دونوں میں فرق ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑوں کے سامنے جھکا جاتا ہے بھائی, اپنے جیسوں کے سامنے انسان اپنی ٹانگ اونچی رکھتا ہے, لیکن خودداری ہے. آج کل خواتین بھی اس طرح کے تانے دیتی ہیں شوہر کو, 10 سال اس کی آمدن سے کھا پی کے اس کو نچوڑ دیا, اب پھر اس طرح کے تانے کہ ہم تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. مرد جب بڈھا ہو جائے نا, ہماری سوسائٹی میں اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. ان خواتین کے ہاں جن کی دینی تربیت نہیں ہے, جس عورت کی دینی تربیت ہے, اچھے خاندان کی ہے, وہ بڑھاپے میں اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے. وہ بچوں کی سائڈ کبھی بھی نہیں لیتی, وہ بااخلاق ہوتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی میری زندگی میں پہلے یہ آیا ہے, تم بعد میں. تمہیں بھی میں نے جو پالا ہے نا, اس نے شیلٹر دیا تھا تو اچھے طریقے سے پال لیا, یہ شیلٹر نہ دیتا تو دھکے کھاتی میں تمہیں لے کے. لہذا اب اگر کبھی جھگڑا ہوگا تو میں اپنے شوہر کی سائڈ لوں گی, بیٹوں کی سائڈ نہیں لوں گی. ایسی خواتین بھی ہے, عزت دار خاندان سے ان کا تعلق ہے, غیرت مند ہے, لیکن ایسی بھی ہیں کہ نچوڑ لیا اس کو. اب بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کی ایسی کی تیسی کی, وہ بیچارہ سسک کے مر رہا ہے کیونکہ اب وہ کمانے کے قابل بولو نہیں رہا, نچوڑ لیا. اب یہی کہ تمہارے باپ نے مجھے دیا کیا ہے, ساری زندگی ستایا ہے اس نے, تو ساری زندگی ستایا ہے, تو جب ستانا شروع کیا تھا اس وقت علیحدگی لے لیتی. مجبور تھی میں, ایکچولی مجبور تھی. بچے لے کے کہاں جاتی؟ اس کا مطلب آپ کو اس کی ضرورت تھی نا, آپ کو پتا تھا بچے لے کے کدھر دھکے کھاؤں گی میں, تو اس نے شیلٹر دے دیا نا, تو بڑی بنیادی ضرورت آپ کی پوری کر دی نا. تو جو بہت بڑا فیور آپ نے اس سے لینا تھا وہ فیور لے لیا. اتنا بڑا فیور آپ نے اس سے لے لیا کہ زندگی آپ نے ایک شیلٹر میں ایک بچوں کو پال لیا, بچوں کے باپ کی موجودگی میں. تو اب تو اس کے بھائی اگر کچھ ظلم زیادتی ہوئی تھی, اس کا مطلب اس کے ظلم کا لیول کم تھا, اس کے احسانات کا پلڑا بھاری تھا. تو جب اس وقت برداشت کر لیا اس لیے کہ ضرورت تھی, اب اس کو ضرورت ہے برداشت کر لو. نہ جب ہمیں ضرورت تھی تو برداشت کریں گے, بڈھے کو ضرورت ہے تو برداشت نہیں کریں گے. جتنا کھل کے بولتا ہوں تو خواتین جو مجھے گالیاں دیتی ہیں نا, وہ خواتین ہی جانتی, جیسے کمنٹس میں گالیاں آتی ہیں نا, لیکن میں بڈھوں کو دیکھ رہا ہوں بھائی, ہم اسی سوسائٹی میں بڑے ہوئے ہیں. ہاں غیرت مند خواتین غیرت مند ہوتی ہیں, ایسی بھی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے میاں بیوی میں اصل محبت شروع ہی بڑھاپے میں ہوتی ہے. بعض دفعہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ کلپ آ رہے ہوتے ہیں, بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں, ایسا اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے. وہ ایک انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو آئی, ایک بوڑھا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو بڑھیا ہے اس کی بیوی, وہ اس کو دلیا کھلا رہی ہے. میاں کے دانت ہی ختم ہو گئے نا, تو اس کو دلیا بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو اس کے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹے جاب کے لیے باہر چلے گئے, بیٹے بہوؤں کو لے کے الگ ہو گئے, بیٹیاں شادی کر کے اپنے گھروں میں چلی گئیں, جہاں سے چلے تھے ہم وہیں آ کے کھڑے ہو گئے. جب شادی ہوئی تھی اکیلے تھے, بیٹے بہوؤں کو لے کے مارکیٹ سے شارٹ اور بیٹیاں رخصت ہو کے گھر میں, اب بڈھا بڈھی دوبارہ اکیلے. تو جہاں سے اس رشتے کا آغاز ہوا تھا اینڈنگ بھی وہیں. لیکن یہ ان کے ہوتا ہے جن کے 2 بچے ہوتے ہیں, یہ مالداروں کے ہوتا ہے. یہ نحوست اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ پیسے والوں کے لیے, جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں, بنگلے 1000 گز کے ہوتے ہیں. ایک آدھ بچہ امریکہ چلا گیا, ایک جاپان چلا گیا, ایک بیٹی تھی وہ چلی گئی. بڈھا بڈھی ایک دوسرے کو کب تک دلیا کھلاؤ گے بھائی, کب تک کھلاؤ گے؟ بڑھاپا انہی کا مزے کا گزرتا ہے جن کے ہول سیل کے حساب سے اولادیں ہوتی ہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, الفاظ دیکھو قرآن کے. مشرکین مکہ میں ولید ابن عتبہ تھا, عتبہ ابن ولید تھا, نام میں بھول رہا ہوں اس کا, بڑا کافروں کا ایک سردار تھا, بہت ہی متکبر قسم کا. اللہ نے اس کو بیٹے بھی دیے, بہت مال بھی بہت دیا, تو وہ بڑا فخر کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا کیونکہ اتنے بیٹے تھے, بڑا اسٹرانگ تھا نا. پہلے باپ بیٹوں سے کیا ہو جایا کرتے تھے؟ اسٹرانگ. باپ کو بتا ہوتا تو میرے بیٹے ہیں, کوئی مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اور میری ذمہ داری کس کی ہے؟ بیٹوں کی ہے.
اب بھی ہوتا ہے لیکن مارکیٹ سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ ہو رہی. تو بیٹا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے ہیں. ایک دو بچوں کو بیٹا تھوڑی کہتے ہیں. ایک بیٹا ہو گیا پھر ایک دو بچی ہو گئی بیٹی تو اس کو اولاد کہا جاتا ہے. مذاق ہے یار, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اولاد. دیکھو ایک بات بتاؤں, کوئی آدمی لنگڑوں میں پیدا ہوا ہو نا, لنگڑوں میں, تو وہ سمجھتا ہے سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں. وہ کیا سمجھے گا؟ ارے ایک آدمی ایسے ہاسپٹل میں ایک بچہ پیدا ہوا جہاں سارے لنگڑے تھے, وہ بچہ بھی کیا تھا؟ لنگڑا. تو اسی میں بڑا ہو گیا تو اس کا خیال ہوگا کہ دو ٹانگیں کسی کی بھی ہوتی نہیں ہے, نہ کوئی دوڑ سکتا ہے نہ کوئی چل سکتا ہے. وہ سمجھے گا یہ نیچرل ہے. فیملی پلاننگ والوں نے نا نسلیں روک روک کے آپ کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ 2-3 بچے ہونا نیچرل ہے, زیادہ ہونا یہ نیچرل نہیں ہے, ایب نارملٹی ہے. تو کبھی جا کے دیکھا کرو جن کے گھر بچے زیادہ, ان کی خوشیاں دیکھا کرو جا کے, تمہیں پتا چلے گا اصل میں یہ نیچرل ہے. ہم فطرت سے ہٹ گئے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے جس میں میں بولتا رہتا ہوں, بہت ڈھیٹ آدمی ہوں میں, مرتے دم تک بولتا رہوں گا اس پہ. تو اب وہ جو سردار تھا اس کے بیٹے تھے, مال تھا, تو اللہ نے اس کو یہ بتایا کہ تم جو نعمتوں پہ اتنا فخر کرتے ہو, یہ نعمتیں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. تو اس میں اللہ کے الفاظ ہی ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولا تمنن تستکثر. روزانہ فجر میں یہ سورت پڑھتا ہوں میں, میرے دماغ ادھر بیٹوں کی طرف جا رہا ہے نا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو, اس کو ذرا چھوڑ دو, میں اس کو خود ہی نمٹوں گا. میں نے اس کو مال بھی دیا, یعنی اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے, وبنین شہودا, اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی بیٹے وہی اچھے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں حاضر ہوں. وہ بیٹے کسی کام کے نہیں ہے, بڑھاپے میں ایک امریکہ میں اور ایک کینیڈا میں جاب کر رہا ہو. بڑھاپے میں آپ کو بیٹے حاضر سروس چاہیے, تب فخر ہے آپ کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, دوبارہ سے بیان کر دوں, جس نہیں سمجھ میں آئے گا, تم لوگ بچے ہو سمجھ میں, بہت معذرت نہیں آئے گا. فیملی پلاننگ والوں نے اتنا ڈس لیا ہے نا, ایسا کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں ان تحریکوں پہ. ڈرامے بنائے گئے ہیں جن کے زیادہ بچے ان کا مذاق اڑایا جائے, لطیفے بنائے گئے ہیں, اور ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے تاکہ ہماری نسل کم ہو, کیونکہ ان کی نسل بڑھ نہیں رہی ہے. تو انہوں نے کہا اپنے دشمنوں کی نسل ہی کم کر دو اگر ہماری بڑھ نہیں رہی ہے تو. خیر, تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے کتنی نعمت دی انسان کو, میں نے اس کو مال بھی دیا, وبنین شہودا, اور بڑھاپے میں اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے. اللہ نے بیٹیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا, وہ تو رخصت ہو کے بہرحال گھر جائیں گی نا, وہ تو اپنے سسرال جائیں گی ہی جائیں گی. لیکن اللہ کہتے ہیں کتنی بڑی نعمت کے حاضر رہنے والے بیٹے دیے میں نے اس کو. تو اس سے پتا چلتا ہے بیٹا سچی مچی میں نعمت اسی وقت بنتا ہے جب وہ حاضر ہو. آج کل 1-2 بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی حاضر نہیں ہوتے. کبھی خوشبو لگا کے نہ آؤ, میں تمہیں 1000 گز کے بنگلوں میں لے کے جاؤں گا اور بڈھوں کے حال دکھاؤں گا تمہیں, بڈھیا اور بڈھے کا حال بیچارے. بڑھیا کیا پڑی ہوئی ہوگی اور بڈھا ادھر پڑا ہوا ہو, صرف ایک کلپ آ جائے گا دلیا کھلاتے ہوئے, اس کے علاوہ کیا کریں گے. تو بیٹے وہی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہوں, خیال کر رہے ہوں آپ کا, بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن رہے ہوں, آپ کی خدمت کر رہے ہوں, آپ کو کھلا پلا رہے ہوں, اور احسان نہ جتلا رہے ہوں, فخر کر رہے ہوں. سمجھ میں آیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی نسل بڑھاؤ اپنا بڑھاپے کے لیے, جلدی شادی کرو اور نسل کو بڑھاؤ. یہ جو آج کل ہے نا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, بالکل بیکار قسم کی باتیں ہیں یہ. پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ خودکشیاں نہ ہوتی. بعض موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے ہیں اور پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. ان کا بڑھاپا دیکھنا حشر کیا ہوگا ان کا, ابھی سے پیش گوئی سن لو. پیسے میں ہی ڈوب کے مریں گے یہ. گرل فرینڈز رکھتی ہیں جب پیسہ زیادہ آتا ہے, اولادیں دیر سے ہوتی ہیں کیونکہ عیاشی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ پیسہ بہت. لیکن عیاشی کی ایک عمر ہے, اس کے بعد آپ کے دانت ہی اس قابل نہیں رہتے کہ آپ کھا سکو, اور آپ میں ڈیزائرز ہی ختم ہو جاتی ہیں ایج کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ. گولیاں کھا کھا کے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں, اس سے اور کباڑا ہو جاتا ہے. اس لیے حلال میں اللہ نے برکت, نعمت, خوشیاں رکھی ہیں.
حرام میں لذت کی مثال ایسے جیسے کوئی چرس اور ہیروئن پی کے مزے اڑا رہا ہو. تو یہ مزے تھوڑی دیر کے تو ہیں، لیکن اس سے آپ کی زندگی کے حقیقی مزے کرکرے ہو جائیں. حلال کی لذتیں اللہ آپ سے چھین لے گا، اور جب وہ چرس ہیروئن نہیں ملے گی تو عذاب میں آؤ گے. یہی حال زانی کا ہوتا ہے، اور جو حرام عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں انہی کا یہ حال ہوتا ہے. تو یہ بات یہاں آئی کہاں سے؟ یہ جو بنی نہ شہودا حاضر سروس بیٹے، یہ بات آئی کہاں سے؟ نہیں وہ تو میں نے بیان کر دیا، لیکن یہ موضوع یہاں چینج کیسے؟ میں تو اخلاق کی بات کر رہا تھا نا. ہے ہاں، سانچے میں انسان کو اللہ نے ڈھالا ہے اخلاق. ہاں میں اس کی بات کر رہا تھا کہ با اخلاق عورت، اس کو نہیں کہتے کہ تھینک یو سے بات کرے ہر ایک سے. با اخلاق عورت جو کہ ہوتی ہیں بہت ساری غیرت مند خاندانوں کی، وہ جب میاں بڈھا ہو جاتا ہے، ویسے تو ہوتا بوڑھا ہے لیکن میں اس کو بڈھا جان کر کہہ رہا ہوں کیونکہ لگتا بوڑھا نہیں ہے، بڈھا لگ رہا ہوتا ہے بیچارہ. وہ سمجھ رہے ہو نا، وہ بوڑھا نہیں لگ رہا ہوتا، وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ بڈھا، یعنی اس کی عزت نہیں ہوتی. تو غیرت مند عورت کیا کرتی ہے؟ بڑھاپے میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کے اپنے ہسبینڈ کو ستاتی نہیں ہے، ہسبینڈ کو ستاتی نہیں. ایک صاحب یو کے سے آئے میرے پاس، پرانا قصہ ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، نہ ان کو پتہ چلے گا، ان کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں لندن کے مزے مفتی صاحب صرف ظاہری ہیں. کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو لندن لے گئے تھے کہ ہم ان کو وہاں اچھا پڑھائیں گے، وہاں گٹر نظر ہی نہیں آتے. ڈھکن کی بات تو ہمیں تو گٹر نظر آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں ڈھکن ہے یا نہیں ہے. وہاں تو انڈر لائن گٹر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا گٹر ہے کہاں، اس لیے اس میں گر کے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سڑکیں اور زبردست انوائرمنٹ، یہ خود اپنی کارگزاری مجھے سنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں یہاں اپنے بچوں کو اچھا پال سکتا تھا. میں نے کہا اچھا نہیں، بہت اچھا. بچوں کو پالنے کے لیے کہاں لے کے جاؤ؟ لندن. بیوی کو بھی بچوں کو بھی. کتنا خرچہ کیا کہ اس ماحول میں اپنی وائف کو اور بچوں کو پالوں گا تاکہ لگے کوئی پڑھے لکھے لوگ. بیچارے ادھر ہی آئے تھے جب میں نے مرغیاں نہیں رکھی ہوئی تھی یہاں پہ. ہماری جو ہسٹری ہے نا وہ مرغیوں سے اٹیچ ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں مرغیاں ہوا کرتی تھی. یہ ایک درد دل ہے. لوگ اپنے بتاتے ہیں نا عید سے پہلے کی بات ہے یا شادی سے پہلے کی بات ہے یا فلاں واقعہ. تو میری نظر میں ایک عظیم واقعہ تھا جب یہ یہاں مرغیاں، تو اب میں لوگوں کو ہسٹری ایسی بتا رہا ہوتا ہوں. یہ مرغیوں سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ مرغیوں کے بعد کا واقعہ ہے. تو یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں مرغیاں ہوا کرتی تھیں. تو وہ آئے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اتنا خرچ کیا میں نے بیوی پہ بچوں پہ اور وہاں لے جا کے ان کو سیٹل کیا، لیکن وہ ذرا ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہو گئے. اور اب میں جب ریٹائر ہوا ہوں تو میری 2 ٹکے کی حیثیت میرے گھر میں بولو نہیں، کیونکہ تربیت تو ہے نہیں. انگریز تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آئس کریم بچے نے ماں سے منگوائی اور ماں نے نہیں دی تو پولیس بلا کے کمپلین کرو. جو انگریز بچوں کی یہ تربیت کر رہا ہو، جب بچے ماں کے محتاج ہیں اس وقت یہ سکھا رہا ہو، تو جب ماں کے محتاج نہیں ہوں گے اس وقت کیا سکھا رہا ہوگا؟ کافر میں خوب سمجھ لو، کافر میں کوئی خیر نہیں ہے. خوب سمجھ لو، خیر کا منبع سرچشمہ صرف اسلام ہے. چند ظاہری رویوں کو انہوں نے اخلاق کا نام دے دیا ہے. یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. یہ مینرز تو ہر ایک میں پیدا کیے جا سکتے ہیں ایزیلی. تھوڑی سی ٹریننگ دو، تھینک یو آ جائے گا زبان پہ. قربانی دینا دوسروں کے لیے، مال اور جان قربان کرنا اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے، یہ اس سوسائٹی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہم تو یہاں جانتے ہیں 10 سال سے باپ کو لکوائے اولاد خدمت کر رہی ہے. قوم میں گیا ہوا ہے باپ، 10 سال سے اس کے پیمپر بھی چینج ہو رہے ہیں، کبھی پیشانی پہ اولاد کی لکیریں نہیں آتی. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں گیا، 8-9 سال ہو گئے تھے ان کے باپ کو قومے میں، اور وہ بندہ کوئٹہ کے تھے، وہ جاننے والے. روزانہ والد کے پیمپر چینج ہو رہے ہیں، روزانہ ان کو نہلایا جا رہا ہے، ان کے خیال کیا جا رہا ہے. بیگم بھی بیٹے بھی، نہ بیگم کی پیشانی پہ لکیریں نہ اولاد کی پیشانی پہ لکیریں. یہ وہ ہیں جن لڑکیوں نے نہ کالج میں پڑھا، نہ یونیورسٹی میں پڑھا، نہ ڈاکٹر بنی، نہ انجینئر بنی، اور نہ کوئی بہت ہی کوئی ان کو انگریزوں کی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے انہوں نے مینرز سیکھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی ورک شاپ نہیں لی جہاں ان کو مینرز سکھائے جا رہے ہوں. گاؤں دیہاتوں کی سیدھی سادھی. لیکن اپنی ماں کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا کہ میری ماں نے میرے باپ کی کیسے خدمت کی ہے، تو آج وہ اپنے شوہر کی ویسے ہی خدمت کر رہی ہیں. کوئی بات نہیں بھائی، اس نے ہمیں گھر دیا، اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا. اب یہ میرا میاں اگر قومے میں چلا گیا ہے، اور مرد بھی ایسے ہی کرتے تھے، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بیوی کو فالج ہوا ہوا ہے 6-6 سال 7-7 سال سے، شوہر کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. انگریزوں میں یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ختم.
بیوی کو فالج ہوگا جمع کرا دے گا وہ, چل بھائی جا بھائی اس کو لے کے جا یار, میرے کسی کام کی نہیں ہے. ویسے آپ سے ملے گا, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن, تھینک یو. ہم لوگ ملتے ہیں گالیوں سے شروع کرتے ہیں, گالیوں پہ ختم کرتے ہیں, تو اس کو وہ اخلاق کہتے ہیں. ایسا ظرف پیدا کرو میرے بھائی. تو 8 سال سے میں نے دیکھا وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے. وہ کوئٹہ کا پٹھان دوست ہمارا اب بھی ہے وہ, اب تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. تو میں نے کہا یار اتنی ٹف آپ کی روٹین ہے لیکن چہرے پہ مسکراہٹ, کہہ رہے سعادت سمجھ کے کرتا ہوں, جنت کا ذریعہ سمجھ کے کرتا ہوں. تو وہ جو صاحب تھے نا یو کے, وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بہت خرچ کیا اپنے بیوی بچوں پہ, زندگی لٹا دی, اپنے لیے کچھ نہیں بچایا. کہتے ہیں اب میرا ٹائم ایسے پاس ہوتا ہے گھر میں تو کوئی لفٹ بولو نہیں کر, تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کر لو تو آگے سے اسی اسپیڈ کے ساتھ ریپلائی. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ سمجھ نہ جائیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے, ان کے ابا کہیں یو کے چلے گئے, تو ابا تو دیسی اسٹائل کے تھے, انہوں نے وہیں جا کے بھی ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دی, یہ بچہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ میرا پوتا کیا کر رہا ہے, میرا نواسا کیا کر رہا ہے. انہوں نے تو بھگایا ابا کو. یہاں آ کے ان سے بولا یار تم نے ابا کو پالا ہوا کیسے ہے, یہ تو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھ لو میرے بھائی, تم دیسی ہو, تم نے خوشی خوشی ابا کو رکھا ہوا ہے اور یہ ڈانٹ ٹپٹ صبح شام برداشت کرتے ہو, بلکہ باپ کے مرنے پہ رو گے. اور یہی تمہارے جو رشتہ دار وہاں جا کے رہے ہیں وہ باپ کو چند دن برداشت نہیں کر پائے. یہ فرق ہے لندن میں اور پاکستان میں. ہم ڈھکن لیس, گٹر ڈھکن لیس لوگ ہیں لیکن اخلاق لیس بولو نہیں ہے. یہ جو ہمارے گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے یہ تو ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے بھائی, یہ تو ہمارے حکم. انڈیا ڈرا کیوں ہے ہم سے؟ اس نے جب کراچی کا حشر دیکھا انہوں نے بولا ایسا حشر انہوں نے ہمارا کر دیا, ہمارا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم لوگ. کیا خیال ہے بھائی؟ انہوں نے دیکھا کہ یار انہوں نے اپنے ملک کا جو حشر کیا ہوا ہے, ہمارے ملک پہ قبضہ کر کے اگر انہوں نے یہی کر دیا. ویسے ان کا بھی کوئی اتنا اچھا حال نہیں ہے, یہ تو ہم ویسے ایک لطیفے کے طور پہ بتاتے ہیں. وہاں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اور اس کو انہوں نے سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہو. خون ہمارا ایک ہی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بہت برے حالات میں ہوں, نہ بیگم لفٹ کراتی ہے اور نہ بچے. تو میں نے کہا پھر ٹائم کیسے پاس ہوتا ہے؟ کہتے شام کو ایک تھڑا ہے, میرے جیسے سارے بڈھے وہاں جمع ہوتے ہیں ستائے ہوئے, میرے جیسے سارے بڈھے وہاں بولو جمع ہوتے ہیں, جو کہہ رہے سبتا کا تقریباً یہی حال ہے, الا یہ کہ کسی کو اللہ نے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی. تو سارے بڈھے جتنے بھی ہیں جو ریٹائر ہو گئے, جاب سے ریٹائر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, گھر سے بھی ریٹائر ہو گئے. کہہ رہے ہیں جب تک کھلا پلا رہے تھے تو تھوڑی بہت عزت تھی, اب اس سے گئے. یہی حال باپ کا بھی ہوتا ہے, اور جب ماں زیادہ بوڑھی ہو جائے گی نا اس بیچاری کا بھی یہی حال ہونے والا ہے, اس کا بھی یہی ہونے والا ہے. تو پھر وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بڈھے جمع ہوتے ہیں, پھر اپنا دکھ اور درد شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو. بتا آج تیری کتنی بےزتی ہوئی گھر میں, وہ کہتا ہے میری اتنی بےزتی ہوئی, بتا تیری کتنی بےزتی ہوئی. تو با اخلاق احسان فراموش بولو نہیں, جس کی آپ کو ضرورت ہے اس کے لیے تو سبھی جھک جاتے ہیں اس کے سامنے. دیکھو میں بار بار ماں باپ پر کیوں بولتا ہوں, کیونکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے, خواتین کے حقوق کی, بچوں کے حقوق کی, جانوروں کے حقوق کی. قرآن نے سب سے زیادہ اگر حقوق کی آواز اٹھائی ہے تو ماں باپ کے حقوق کی. اب یار یا تو قرآن صحیح ہے یا انگریز صحیح ہے. قرآن بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کی بات کرتا ہے. قرآن بہن بھائیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن خواتین کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنی ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن ریاست کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن پڑوسیوں کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن بیوی کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنی والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. قرآن شوہر کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اتنی نہیں جتنے والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے. بات بھی زیادہ کرتا ہے اور اس کے لیے صیغے بھی الگ سے استعمال کرتا ہے. وہ والے صیغے ورڈنگ یوز نہیں کرتا جو بہن بھائیوں کے لیے یوز کرتا ہے. جب قرآن دیگر رشتہ داروں کی بات کرتا ہے تو حکم دیتا ہے اللہ تمہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جب ماں اور باپ کی بات کرتا ہے تو وَوَصَّيْنَا وصیت کر رہے ہیں ہم تمہیں, قضا ربو کا فیصلہ کر دیا تیرے رب نے ایسا کرنا ہے تم نے. جو سینٹینس ہیں ان میں بھی بہت جان ڈال دیتا ہے قرآن. اور پھر قرآن جس ترتیب سے بیان کرتا ہے, قرآن ماں باپ جب حقوق کی بات کرتا ہے نا دوسروں کے, اپنے حق کے بعد نہیں بات کرتا. ماں باپ کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اپنے بعد سب سے پہلے ماں باپ کی بات کرتا ہے.
गोरा नहीं करेगा ये बात। गोरा फादर डे मनाएगा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और हमें भी बेवकूफ बना दिया उसने। हमारे यहाँ भी ये जो सेकुलर लिबरल लोग हैं ना, फादर डे और मदर डे मना रहे हैं। इन बेचारों पे मुझे बहुत, इनको अल्लाह ने दुनिया में ही जहन्नम दे दी है यार। सेकुलर और लिबरल हो के ना मौलवियों का मजाक उड़ा उड़ा के, ये दाढ़ी वाले, ये शलवारे टखनों से ऊपर कर, ये मौलवी हमें तहजीब सिखाएंगे। तहजीब तो फलां यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है, प्रोफेसर साहब कितनी स्टाइल में बात करते हैं। ये मौलवी लोग तो फतवे झाड़ते रहते हैं एक दूसरे पे। आने दो बुढ़ापा, अभी अय्याशी खत्म होगी तुम्हारी। फिर जाके देखा करो मौलवियों के घरों में क्या हो रहा है और तुम्हारे घरों में क्या हो रहा है। वो है ना भी लंदन में केस आया, आइसक्रीम माँ ने मंगवाई, बीबीसी की रिपोर्ट है ना, बीबीसी की है ना, बच्चे ने आइसक्रीम मंगवाई, माँ ने नहीं दी, बच्चे ने पुलिस को बुलाया। अब माँ को अंदर तो नहीं किया पुलिस ने, लेकिन आ गई पुलिस, तंबी करके चली गई है। इसमें मैं बात करूंगा इंशाल्लाह सवाल जवाब के सेशन में, क्योंकि हमारा सेकुलर लिबरल तबका बहुत अप्रिशिएट कर रहा है कि कानून इसको बोलते हैं भाई। एक बच्चा भी जब चाहे पुलिस को बुलाए तो बुला सकता है, ये होती है कानून की मजबूती। और हमारे यहां डाकू घर में घुसे हुए आप पुलिस को बुलाओ तो पुलिस नहीं आती भाई। कानून का मजबूत होना अलग बात है, मजबूत या कमजोर होना, दुरुस्त और सही होना अलग बात है। इसको देख रहा है हमारा सेकुलर तबका, कानून मजबूत है, ये नहीं देख रहा कि सही भी है कि नहीं है। गलत कानून अगर मजबूत हो उसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसा कानून मजबूत ना होता ज्यादा अच्छा था। हमारे यहाँ भी होता है, बाज़ दफा बच्चा पुलिस को बुलाता है, पुलिस कहती है किसने थप्पड़ लगाया, बाप ने लगाया। पुलिस कहती है हम तो रोजाना अपने बेटे को एक दो चमाट तो गरीबी में मार रहे होते हैं। तो कानून मजबूत नहीं है, लेकिन है बहरहाल ठीक है कि अब्बा ने अगर एक हाथ थप्पड़ लगा दिए तो मारना नहीं चाहिए कि आप जाके गरीबियों में मारना शुरू कर दें। मैं मार को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, जो तरबियत मोहब्बत से होती है वो मार कुटाई से नहीं होती। लेकिन अगर बाप ने मार दिया, माँ ने मार दिया, बेटे को यह राइट नहीं है कि पुलिस बुलाए। वो बाप का बिला वजह मारना गलत अगर है तो बेटे का आगे से रिप्लाई करना उससे बड़ा गलत है। ये नाकाबिले मुआफी जुर्म है, ये नाकाबिले मुआफी जुर्म है। लेकिन अंग्रेजों को इस जुर्म का जुर्म होना मालूम नहीं है, क्योंकि खुदा को नहीं मानते तो खुदा के हकाम को भी नहीं मानते। नफ्स परस्ती की बेस पे जब कानून बनते हैं तो उसके साइड इफेक्ट यही होते हैं, यही साइड इफेक्ट होते हैं उसके। हमारे यहां तो भाई बचपन में हम टीचरों से पिट के नहीं अपने माँ बाप को बताते थे कि टीचर ने मारा है, क्योंकि अगर अब्बा को आके बताते ना टीचर ने थप्पड़ मारा है तो 4 थप्पड़ अब्बा अलग से मारते कि टीचर की शिकायत क्यों कर रहे हो। बाकी को टीचर ज्यादती भी करते हैं, बेतहाशा मारते हैं, उसको मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। बेला वजह मारते हैं, अपनी गुस्सा कहीं और का होता है, निकालते किस पर है, बच्चों पे, वो तो नाजायज है। मैं तो सिर्फ एक समझाने के लिए कि पहले क्या अदब सिखाया जाता था। मैं मार को प्रोमोट नहीं कर रहा कि टीचरों को चाहिए बच्चों को थप्पड़ छप्पड़ मारा करें, इसको प्रोमोट नहीं कर रहा। सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर टीचर ने कभी हाथ उठा लिया है कभी कभार तो शिकायत बनती नहीं है। ऐसे छुई मुई नस्लें वजूद में आ रही हैं, माँ बाप डर रहे होते हैं अपनी औलाद से। उल्टा सेटअप, ये जो हदीस में आता है ना, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कुर्ब क़यामत में बांदी अपने आका को जनेगी। औरत जिस बच्चे को पैदा करेगी वो बच्चा औरत का बाप बन के हुकूमत करेगा अपनी माँ पे। वो आज नजर आ रहा है। बाप बेटों को नहीं जन रहा, बाप अपने बाप को जन रहे हैं, क्योंकि माँ बाप आजकल ऐसा बच्चों के सामने उनके मिजाज का ख्याल कर रहे होते हैं कि कहीं हमारा बेटा या बेटी इसके सिनफे नाजुक पे गिरा ना गुजरे। कहीं हमने ये बात कह दी पूरा नाप तोल के, ऐसा ना हो कि बच्चे को बुरा लग जाए। इतना उसमें ऐसा एहतियात से काम लेते हैं, कोई जरा सा कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अबे भाई ये बाप है। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूँ ना, पुराना हो गया पता नहीं चलेगा। मैं वाकया जब सुनाता हूँ जब वो एक्सपायर हो चुके होते हैं, मुर्गियों से पहले के वाकयात हैं सारे। ये सारे वाकयात मुर्गियों से पहले के हैं, जब मेरी ये मुर्गियां हुआ करती थी। दुआ करो कमेटी वाले मुझे दोबारा इजाजत देते हैं मुर्गियां पालने। अच्छा खैर, पाली भी हैं दूसरी जगह पर, लेकिन वो दूर है। तो खैर, तो वो वाकया ही भूल गया मुर्गियों से पहले का। हाँ, एक साहब आए अपने बेटे को लेके, बड़े एजुकेटेड फैमिली, पढ़े लिखे खानदानी किस्म के, अपने बेटे को लेकर आए कि कुछ समझाना था उसको। माशाल्लाह पैंट शर्ट में, और बड़ा एक गेटअप से भी पता चल जाता है ना वो पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक। मेरे सामने बड़ी पस्त आवाज में बात कर रहे हैं। बेटा जवान 24-25 साल, बहुत आराम से धीमे लहजे में कि देखें आप मेरे बेटे को ये समझाइए मुफ्ती साहब काइंडली, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, यूं करते हैं, आप इनको समझाइए। आवाज अब्बा की क्या थी, बोलो, पस्त, कि बेटे की शान में कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। और बेटा जब बात करे तो 2-2 फुट उछले, टिकी नहीं रहा जमीन पे, ऐसे बात कर रहा, अब्बा ने हो।
اور باپ پھر اس کو کہہ رہے دیکھیں بیٹا لاؤڈلی مت بولیں, کائنڈلی دیکھیں مفتی صاحب نہیں ایسا نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں, نہیں مفتی صاحب ایسا نہیں ہے, یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور بیٹا پھر چیخ رہا ہے, منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اس کے. میں نے کہا یار مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے, فطرت کی طرف سے کچھ کیا ہو گیا ہے. ویسے فطرت کبھی غلطی کرتی نہیں, لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جس کو پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بعد میں پیدا ہو گیا, جس کو بعد میں پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بولو پہلے پیدا. میں نے کہا یہ گھر میں الٹا سیٹ اپ چل گیا ہے کہ اس کو پہلے پیدا ہو کے باپ بننا چاہیے تھا اور آپ کو بعد میں پیدا ہو کے اس کا بیٹا بننا چاہیے تھا. اسٹائل سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ باپ ہے اور آپ بیٹے ہو. اسٹائل سے یہ لگ رہا تھا کہ جو باپ ہے وہ اصل میں کیا ہے, بیٹا ہے, اور جو بیٹا ہے وہ اصل میں کیا ہے, باپ ہے. اور یہ صرف ایک کا اسٹائل نہیں ہے, آج کل گھروں میں یہ اسٹائل لانچ ہو گیا ہے. یہ ڈراموں سے, فلموں سے, یونیورسٹیوں میں سکھایا جا رہا ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو, تم انڈیویجول ہو, تم کسی کے محتاج نہیں ہو, ہیومن رائٹس, ہر ایک کا اپنا ایک حق ہے. اور وہاں سے بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں اور ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے شوہر نے بیوی کو ایک تھپڑ لگایا تو بیوی نے بھی رکھ کے پورا اسٹائل سے پوری 5 انگلیاں اس کے جڑ دی. لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں نیچے کمنٹس میں, ماشاءاللہ ایسا ہی ہونا چاہیے ایسے شوہروں کے ساتھ. تو مجھے خیال ہو رہا تھا کہ اللہ کرے ان کی بیویاں ان کو گریوی میں ایک ایک چماٹ سب کو رکھ کے دیں. شوہر کا چماٹ مارنا, تھپڑ مارنا غلط ہے بھائی, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر اس نے مار دیا تو بیوی بھی آگے سے ایک چماٹ لگا دے. غلط چیز کو ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ غلط کیوں کروا رہے ہو. تو اس لیے کہتے ہیں اخلاق. اب سمجھ میں آ رہا ہے اخلاق کسے کہتے ہیں. وہ ٹوپی ڈرامے والے اخلاق کی بات نہیں کر رہا جو جاپانیوں میں ہیں, وہ سب کے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ والے اخلاق سیکھنے ایئر ہوسٹس کی جاب کر لو, 1 مہینے میں آ جائیں گے وہ اخلاق آپ میں. 1 مہینہ لگے گا ٹریننگ میں. ایئر ہوسٹس کو 1 مہینے میں سکھا دیا جاتا ہے تمیز سے بات کرنی ہے, بدتمیزی بولو نہیں کرنی. لیکن اس سے وہ ماں باپ کو پالنا نہیں سیکھتی, وہ شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہیں سیکھتی. تو یہ والے جو ایئر ہوسٹس والے اخلاق ہیں کہ مسکرا کے بات کرنا, یہ 1 مہینے کی ٹریننگ سے آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ وہ بھی نہیں ہے اس لیے آتے وہ بھی نہیں ہے. لیکن خیر ایک مثال دے رہا ہوں میں. اوریجنل اخلاق جو ہے نا وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہیں, وہ پیغمبروں کی صحبت کے بغیر نہیں آتے. یا ان کی صحبت اٹھاؤ جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھائی, یا ان کی صحبت اٹھاؤ جنہوں نے پیغمبروں کی صحبت اٹھانے والوں کی صحبت اٹھائی, اللہ والوں کی صحبت اٹھائی. ان کی صحبت اٹھائے بغیر یہ سچی مچی والے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. سچی مچی والے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. تو میں جس اخلاق کی بات کر رہا ہوں وہ ہے باطن کی اصلاح, کہ اپنے محسنوں کو پہچانے انسان. اسلام میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا گیا ہے. پڑوسی کا حق دور رہنے والے سے زیادہ ہے. آج ہماری سوسائٹی میں ہے زیادہ ہے بھائی. وہ جو آپ کی دیوار, جس کی دیوار کے ساتھ لگتی ہے اس میں اور غفار صاحب میں کوئی فرق بولو ہے ہی نہیں. جمشید صاحب ہو گئے یا پڑوسی ہو گیا, کوئی فرق نہیں ہے. دیکھو پورشن والے گھر کبھی بھی مت لو. پورشن والے گھر جو ہے نا, پورشن والے, یہ ڈھیٹ پنا, پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. پورشن والے گھر میں سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں نا. کیا خیال ہے, اپارٹمنٹ بنا دیے نا 4-6 گھر آپ نے لے لیے, گئے آپ, ایسا بیڑا غرق ہوگا نا آپ کا. ایک اتنا پانی استعمال کرے گا, موٹر خراب ہوگی تو اس کے پیسے نہیں دے گا, وہ کہے گا تم نے خراب کی ہے. مجھے گھر مل رہا تھا کہ پورشن, میں نے کہا نہیں لوں گا بھائی. جھگی میں رہ لے انسان, اپنی ہو وہ زیادہ بہتر ہے چند لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا, کہ خیال ہی نہیں ہے ایک دوسرے کا. ٹینکی مشترک ہے تو ایک تو پانی پورا نہ چھوڑ رہا ہے, موٹر خراب ہو رہی ہے تو کوئی پیسے ہی نہیں دے رہا. 4 پورشن ہوں گے, ہر ایک نے چھوٹی چھوٹی اپنی الگ الگ موٹریں لگائی ہوئی ہیں, لگانے کی جگہ ہے نہیں اتنی. آپ داخل ہو ایسا لگتا ہے کوئی فیکٹری ہے, ہر طرف موٹریں ہی موٹریں. پڑوسیوں کے حقوق کہاں گئے میرے بھائی. ایک صاحب جاننے والے, انہوں نے مجھے اپنے اوپر پورشن میں بلایا, ان کا پھڈا چل رہا ہے, تو پھڈا ختم کرنے کے لیے انہوں نے الگ اپنی ٹینکی لگا لی. اب دماغ دیکھیں, مائنڈ دیکھیں پڑوسیوں کا. الگ ٹینکی لگائی تاکہ مشترکہ ٹینکی سے پانی آئے نہیں اور جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم. اب جب الگ ٹینکی لگائی ہے, لگانی تو اوپر ہی تھی نا, تو اوپر پورشن والے نے چھپڑ میں الگ سے ایک وال اپنے گھر کے لیے بھی نکال لیا اس. ماشاءاللہ مائنڈ دیکھیں. اب وہ پریشان کہ یار ہم جب ٹینکی بھرتے ہیں تھوڑی دیر میں پانی ختم. اتفاق سے میں کسی کام سے ان کے اوپر پورشن چلا گیا نا, تو میں نے دیکھا, میں نے کہا تو چھپڑ میں ایک الگ سے وال نکلا ہوا ہے. اور جنہوں نے وال نکالا جیسے میں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہم تو آپ کے روز بیان سنتے ہیں, ماشاءاللہ, نائس ٹو میٹ یو, بیٹھیے. جو روز بیان سن کے بھی حال ہے تمہارا یار, نہیں سنتے تو کیا حال ہوتا. ایک طرف حدیث میں آتا ہے جس نے 1 درہم چوری کیا نا, 700 نمازیں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں.
اور یہاں پانی چوری کر رہے ہو یار صبح شام کسی اور, وہ بیچارہ اپنے خرچے پہ ٹینکر لا کے, پانی تو گورنمنٹ دیتی نہیں ہمیں. انڈیا پانی بند کرے نہ کرے اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انڈیا نے جب بند نہیں کیا تھا تو بھی ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا, جب بند کر دیا تو بھی نہیں مل رہا. ہم تو ٹینکر پہ چل رہے ہیں, ٹینکر پہ چل رہے ہیں بھائی. تو یہ آخری سہارا ہے ہمارا ٹینکر, یہ بھی گیا گئے ہم, پھر بارشوں پہ سیٹ ہو جائیں گے ہم, خود ڈیم بنا کے نا رکھیں گے, بارش کا پانی ہوا اسٹور کیا اس کو. سائنسدانوں کو چاہیے پہلی فرصت میں ہائیڈروجن ڈائی